اب دوسری آیت جو میں نے پڑھی، اب اس میں رب نے فرمایا اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ فرمایا کبھی مشکل آ جائے، آزمائش آ جائے، اس کا علاج یہ ہے صبر کرو اور میری بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ صبر اور نماز جو ہے، فرمایا جب نماز پڑھو گے صبر کرو گے، آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المصلین، نہیں فرمایا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ فرمایا صبر تو کر، باویلا کیوں کرتا ہے؟ آزمائش آ گئی ہے، دکھ آ گیا ہے، تکلیف آ گئی ہے، صبر کرنا، صبر تو کرتے پھر جسے لے میں تیرے نال ہو گئے ہوں تو پھر سچی کہہ رہا نہیں۔ ایک ہوتا ہے صابر مومن، ایک ہوتا ہے شاکر مومن۔ صبر کرنے والا مومن، شکر کرنے والا مومن۔ علماء فرماتے ہیں جو صابر مومن ہے وہ شاکر مومن سے افضل ہے۔ نعمتیں ملیں نا، نعمتیں ملیں، نعمتیں ملنے پہ شکر ہے، آزمائش آنے پہ صبر ہے۔ فرمایا صابر مومن، شاکر مومن۔ صابر مومن یعنی صبر کرنے والا مومن، شاکر مومن، شکر کرنے والا مومن۔ علماء فرماتے ہیں جو صابر مومن ہے وہ شاکر مومن سے کیوں افضل ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ہوتا ہے نعمتوں پہ، کوئی نعمت ملے تو شکر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے شکر کرنا ہے، جب بندہ شکر کرتا ہے اللہ فرماتا ہے ان شکرتم لازیدنکم، جب تو شکر کرے گا تیری نعمتوں میں اور اضافہ فرما دوں گا۔ اچھا صبر ہوتا ہے آزمائش پہ، اللہ فرماتا ہے یہاں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، فرمایا وہاں فرمایا اگر تو صبر کرے گا ان اللہ مع الصابرین، وہاں اضافہ کروں گا، یہاں میں تیرے ساتھ ہو جاؤں گا۔ تجھ کو تجھی سے مانگوں سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے، تو تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ اب سنیں قرآن میں اللہ نے 2 حکم دیے، حکم شروع ہوا صبر سے، حکم شروع ہوا، حکم ہے استعینوا، یہ امر کا صیغہ ہے، حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، یہ میرا حکم ہے، میرا حکم ہے آزمائش آئے تو صبر سے مدد حاصل کرو، نماز سے مدد حاصل کرو۔ حکم شروع ہوا صبر سے، حکم ختم ہوا نماز پہ۔ سارے کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ کا حکم ہے صبح قیامت تک، لیکن مولا اس کی کوئی تفسیر بھی ہے۔ پھر کربلا سے آواز آئی آیت رکھ سامنے، کردار رکھ ہمارا سامنے، تجھے اس آیت کی تفسیر ہے، جملے پڑھتا جا، حسین کے کردار کو دیکھتا جا۔ صبر سے شروع ہوا ہے، حکم ہے صبر اور نماز کا، حکم شروع ہوا ہے صبر سے، حکم ختم ہو گیا ہے نماز سے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لوگوں سنا ہے، جانتے ہو مصطفیٰ نے فرمایا تھا میں جا رہا ہوں، تمہیں تنہا چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، تمہیں لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تمہیں ایسے نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بلکہ تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں، اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں، تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں، اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں، تمہیں کتاب اللہ دے کے جا رہا ہوں، تمہیں حسنین کریمین دے کے جا رہا ہوں، تمہیں علی المرتضیٰ دے کے جا رہا ہوں، تمہیں سیدہ فاطمہ زہرا دے کے جا رہا ہوں۔ انا تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 بھاری وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وزنی ہوتی ہے، لیکن جب مصطفیٰ جنہیں وزنی فرمائے وہ کتنی وزنی ہوتی ہے، ان کا بھار کون اٹھا سکتا ہے؟ فرمایا ایک ہے کتاب اللہ، دوسری ہے میری اہل بیت، ایک ہے اللہ کا کلام، دوسرا ہے میرا خاندان۔ تدلوا بعدی ابدا، مدینے والے نے گارنٹی فرمائی اگر تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، دوسرے ہاتھ میں میرا خاندان ہوگا، میں گارنٹی کرتا ہوں تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے اور سیدھے راستے پہ چلتے چلتے
करते तुम्हारी हमारी मुलाकात हौज़े कौसर पे। तो फरमाया मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अब हुसैन ने फरमाया हमारा ताल्लुक है कुरान से, हमारी जिंदगी सब्र से शुरू हुई, नमाज पे खत्म हो गई। हमारा इम्तिहान सब्र से शुरू हुआ, नमाज पे खत्म हो गया। हमारी कुर्बानी सब्र से शुरू हुई, नमाज पे खत्म हो गई। कुरान का हुक्म सब्र से शुरू हुआ, नमाज पे खत्म हो गया। फरमाया हुसैन सामने रखो, हमारी जिंदगी का आगाज भी सब्र से हुआ, हमारी जिंदगी का इख्तिताम नमाज में हुआ, हमारी कुर्बानी का आगाज सब्र से हुआ, हमारी कुर्बानी का इख्तिताम नमाज पे हुआ, हमारी आजमाइश सब्र से शुरू हुई और इख्तिताम जो है वो नमाज पे हुआ। हुसैन क्यों? फरमाया कुरान है थ्योरी, हम है प्रैक्टिकल। तवज्जो, कुरान है थ्योरी, हम है प्रैक्टिकल। कुरान है किताबुल्लाह, हम है इसकी तफसीर। कुरान है अल्लाह का कलाम, हम है इसकी तफसील। कुरान है इल्म, हम है आमिल। हम कुरान की तफसीर नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? फरमाया सब्र का हुक्म था, नमाज तक हमने जाना था। हम कुरान के साथ हैं, कुरान हमारे साथ है। अगर हम तफसीर न करते तो फिर कौन करता? फरमाया हमारा इम्तिहान सब्र से शुरू हुआ। लोगों तुम्हें क्या बताएं, अभी हम संभलने वाले थे, उम्र 6 और 7 साल की थी, हमारा नाना दुनिया से चला गया। जानते हो हमारा नाना कौन है? हमारा नाना वो है जो नबियों का नबी है, जो रसूलों का रसूल है, जो मकसूद कायनात है, जो शफीए माशर है, जो साक़िए कौसर है, जो मतलूब कायनात है, जो मकसूद कायनात है, जो दस्तगीर जहां है, आमिए बेकसा है, सरवरे मुरसला है, शफीए मुजरिमा है। मेरा नाना, और नाना भी वो है जो जुबान से बोलता नहीं है, मेरा मालिक उसकी अदाओं का भी लिहाज रखता है। फरमाया वो नाना मुझसे चला गया जिसने मुझ हुसैन के लिए अल्लाह की नमाज के सजदे को लंबा फरमाया। नाना भी वो नाना है। भाई तवज्जो है कि नहीं तुम्हारी? भाई नाना भी वो नाना है जिसने हमारी खातिर मस्जिद नबवी का मिंबर छोड़ दिया, हमें उठाने तक आगे आ गया। भाई नाना भी वो नाना है, हमारा नाना भी वो नाना है। तवज्जो, हमारा नाना भी वो नाना है, हमें कांधों पे बिठा लेता है। लोग पूछते हैं सवारी अच्छी है, मुस्तफा फरमाते हैं सवारों की भी क्या बात कांधों पे बिठा लेते हैं, मदीने की गलियों में निकलते हैं, सहाबा देखते हैं भाई वाह भाई वाह, कमाल सवारी है, कमाल सवारी है। मुस्तफा फरमाते हैं सच है, सवारी भी कमाल है, सवारी भी लाजवाब है, सवार भी लाजवाब है, सवारी भी बेमिसाल है, सवार भी लाजवाब है। फरमाया वो मेरा नाना है, उम्र 6 साल है। नाना हमें दागे मफारकत दे गया, हमने सब्र किया। सिर्फ 6 महीने गुजरे कायनात वालों, मेरी माँ सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा साहिदा आबिदा वो दागे मफारकत दे गई, हमने सब्र किया। मेरा बाबा कूफे में जामिया मस्जिद में शहीद कर दिया गया, हमने सब्र किया। तो साल को समझ आनी पई, हुसैन ने 56 साल उम्र है, करबला ते आखिरी साल होया ना, इस तो पहले भी तो हुसैन के थे रहा ना जी। फरमाया हमारी सब्र की दास्तान है। मेरा बाबा अलीउल मुर्तजा शेरे खुदा ताजदारे हालता मुरादे कुल कफा कूफे की जामिया मस्जिद में शहीद हो जाते हैं। हमने सब्र किया। लोगों हमारी क्या पूछते हो? मेरा भाई हसन को जहर दिया गया, हमने सब्र किया। इम्तिहान आते रहे, यजीद जो है बादशाह बना, हमने सब्र किया। फिर वलीद ने हमें मदीने में रहने नहीं दिया, मदीना छोड़ना पड़ गया, फिर भी हमने सब्र किया। नाने का मजार छोड़ा, जन्नतुल बकी छोड़ी, माँ की कब्र छोड़ी, हमने सब्र किया। इम्तिहान था,
میرے مہربانوں میرے غم گسارو نہ روکو، مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کی دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، میں جاتا ہوں دنیا میں وفا کا نام رہ جائے۔ انہوں نے بلایا جو ہے کوفے والوں نے 80,000 خط جو لکھے ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ وہاں پتہ ہوگا، لیکن بلایا ہے تو جائیں گے ضرور۔ میں جاتا ہوں دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ مجھے مدینۃ الرسول چھڑوایا گیا، میں نے صبر کیا، میں نے جا کے پناہ لی اللہ کے گھر میں۔ اور لوگوں تمہیں کیا بتائیں، 8 ذی الحجہ تھی، حج میں صرف 2 دن رہتے تھے لوگ، میرے محبوب کے امتی حج کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں آ رہے تھے، ہم مصطفیٰ کے دین کی بقا کے لیے کعبۃ اللہ سے جا رہے تھے۔ فرمایا ہم وہاں سے چلے، اللہ کے گھر کو چھوڑا، ہم نے صبر کیا۔ جنہوں نے بلایا تھا 80,000 خط لکھ کے، انہوں نے بے وفائی کی، ہم نے صبر کیا۔ انہوں نے بیعت پہ مجبور کیا، ہم نے صبر کیا۔ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، ان کے بیٹے شہید ہو گئے، ہم نے صبر کیا۔ کربلا کے اندر ہم نے میدان لگا دیا، بیعت نہیں کریں گے۔ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، لوگوں ہم نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا ہے، ہم نے پھر بھی صبر کیا ہے۔ فرمایا کربلا میں پہنچ گئے، پانی بند ہو گیا، ہم نے صبر کیا۔ کھانا بند ہو گیا، ہم نے صبر کیا۔ عاشورہ سورج طلوع ہوا، صبح سے قربانیوں کی داستان چلی، سگے 6 بھائی شہید کروائے، صبر کیا۔ تسی سنی ہو نا، صرف عباس علمدار تھے، امام حسین صرف علی کے بیٹے نہیں، علی کے 7 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ کتنے بیٹے؟ 7 بیٹے شہید ہوئے۔ میرے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 بھائی کربلا میں شہید ہوئے۔ وہ گل یاد بھی رکھی کرو جی، 6 بھائی قربان کیے، اپنے بھتیجے قربان کیے، اپنے بھانجے قربان کیے، اپنے اصحاب قربان کیے، آل و اولاد قربان کی۔ قربانیاں دیتے دیتے اس کی راہ میں اسے راضی کرتے کرتے میں نے علی اصغر بھی دے دیا، پھر بھی میں نے صبر کیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ امام حسین سے لے کر علی اصغر تک جس کے بھی قریب و آواز آتی ہے پیغام دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر مسلم بن عقیل تک، مسلم بن عقیل سے لے کر غازی عباس علمدار تک، غازی عباس علمدار سے لے کر علی اکبر تک، اصغر تک، قاسم تک، عون و محمد تک، میرے امام تک، علی اصغر تک، سارے یہ پیغام دیتے ہیں ہمیں پیاسا بنا کے نہ پیش کرنا، ہمیں محتاج بنا کے، خدا کا واسطہ ہمیں پیاسا بنا کے نہ پیش کرنا، محتاج بنا کے نہ پیش کرنا، بے بس بنا کے نہ پیش کرنا۔ یہ ہمارا اور خدا کا معاملہ امتحانی بڑا تھا۔ اور پیغام کیا دیتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی بھی تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ حسین سر سجدے میں کیوں کٹوایا؟ اور میں قرآن پہ عمل کرنا تھا نا۔ ہم قرآن کی تفسیر ہیں، قرآن ہے تھیوری، ہم ہیں پریکٹیکل، قرآن ہے کتاب اللہ، ہم ہے اس کی تفسیر، قرآن ہے اللہ کا کلام، ہم ہے اس کی تفسیر۔ ہم نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا؟ صبر کرتے کرتے جا کے اپنی جان جو ہے جان آفری کے حوالے سجدے میں کی۔ دنیا والوں حکم شروع ہوا تھا صبر سے، نماز پہ ختم ہوا۔ حسین کی زندگی صبر سے شروع ہوئی، نماز پہ اختتام ہو گیا۔